محترم سامعین، مرزا قادیانی کی تحریروں کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی جب تک گمراہ نہ ہوا تھا اس سے قبل وہ عقیدہ ختم نبوت پر کامل یقین رکھتا تھا۔ گویا گمراہی سے قبل وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تسلیم کرتا تھا۔ اپنی کتاب چشمہ معرفت میں مرزا قادیانی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کا یوں اظہار کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ گویا اس نے یہ واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء تشریف لاتے رہے ان کا زمانہ نبوت محدود تھا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت تا قیامت چلے گا۔ پھر ایک جگہ پر مرزا قادیانی قدر ڈیٹیل کے ساتھ لکھتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو محترم سامعین، گویا ان دونوں عبارتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر کامل یقین رکھتا تھا۔ پھر عقیدہ رسالت و نبوت کے ساتھ ساتھ وہ انقطاع وحی پر بھی کامل یقین رکھتا تھا، کیونکہ وحی کا نزول نبوت کی پہلی شرط ہے، اور اس نے بعد میں جب اعلان نبوت کیا، جب اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو اس میں بھی تحریفات کر کے اپنے لیے وحی کا ثبوت ڈھونڈتا ہے، لیکن اس سے قبل وہ یہ سمجھتا تھا اور اس کا برملا اظہار کرتا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی کا انقطاع ہو چکا، وحی کا نزول تا قیامت ختم ہو چکا۔ اپنی کتاب ازالہ اوہام میں مرزا قادیانی یوں گویا ہے کہ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ پھر یہ آیت کریمہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیت کریمہ کہ جس میں گمراہ ہونے کے بعد اس نے خاتم النبیین کے الفاظوں کے معنی میں تحریف کر کے اور اس کا معنی مہر تصدیق جان کر اپنے نبوت کا راہ ہموار کیا، لیکن گمراہ ہونے سے قبل اسی آیت کی تفسیر میں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ یوں لکھتا ہے کہ یہ آیت بھی صاف دلالت کرتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اب وحی و رسالت تا قیامت منقطع ہو چکی ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا تھا، بلکہ ہر اس شخص کو کاذب و کافر جانتا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتا۔ اپنی کتاب تبلیغ رسالت جلد نمبر 2 صفحہ 22 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں اور ان کے بعد دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو میں کاذب و کافر جانتا ہوں۔ گویا اس نے یہ واضح اعلان کیا کہ جو بھی آقا کے بعد نبوت و رسالت کا دعوے دار ہوگا وہ نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ کافر بھی ہے۔ اور ایک جگہ پر تو اس نے یہاں تک کہہ دیا اپنے لیے انکار کرتے ہوئے کہ میں مدعی نبوت نہیں ہوں، میں نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں۔ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 96 میں کہ مجھے کیا پڑی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے خود کو دائرہ اسلام سے خارج کر لوں اور میں کافروں کی جماعت کے ساتھ جا کر مل جاؤں۔ تو محترم سامعین، ان عبارتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی گمراہی سے قبل عقیدہ ختم نبوت کا پختہ ایمان رکھتا تھا، پورا یقین رکھتا تھا، لیکن گمراہ ہوا تو اس نے عقیدہ ختم نبوت سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ تو گویا مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے لیے اور اس کے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مرزا قادیانی کی یہ اپنی تحریریں ہی کافی ہیں کہ جو اس نے گمراہی سے قبل لکھ دی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ
کہ جتنے بھی قادیانی ہیں اللہ ان کو بھی راہ ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے۔ اور قادیانیوں کے لیے میرا ایک دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اگر قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں کو امپارشل ہو کے اور ایک تنقیدی نگاہ سے ان کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں تو کوئی بھی قادیانی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی تحریروں میں اس قدر کھلے تضادات ہیں کہ جو ایک نبی کی گفتگو میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرمائے۔